کرنل محمد خان۔ ڈرل کے بعد تمام پیریڈ پڑھائی یا پستول اور مشین گن وغیرہ کی سکھلائی کے تھے، اگرچہ لیکچروں کے بعد کمروں تک جانا بھی چپ راست یا ڈبل کے تابع تھا۔ ہم کمروں کے اندر دست و پاکی حرکات پر پابندی نہ تھی، مثلا مکھی یا مچھر سے تحفظ ہمارے بس کی بات تھی۔ ان کی ناجائز پرواز پر ہم حسب ضرورت ہاتھ پاؤں ہلا سکتے تھے اور فقط اتنی سی آزادی سے زندگی میں کیف باقی تھا۔ رات کے کھانے پر گئے تو ذکر اس موضوع پر نہ تھا کہ ہماری لیفٹینی کس مرحلے پر ہے، بلکہ یہ کہ ڈرل میں کبھی ناغہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ فوجی کیڈٹ کے اس انکشاف پر اتوار کو مکمل چھٹی ہوتی ہے۔ بے اختیار اس کا منہ چومنے کو جی چاہا جب یہ نیاز میں تشکر کے سجدے تڑپنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بے کرہ نعمتوں میں سے اتوار کی تعطیل کا خصوصیت سے احساس ہونے لگا۔ اتوار کا انتظار ہم سے زیادہ کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اب ہماری تمام تر دعائیں چھٹیوں اور بارش کے لیے وقف ہو گئی اور لیفٹینی کی عنایت کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو مزید زحمت نہ دی۔ الغرض لیفٹینی کا وہ حسین و جمیل قصر جسے ہم نے تصورات کے مقلم سے بنایا اور سجایا تھا، پہلے ہی روز منہدم ہو گیا۔ یہ ابھی ابتدا تھی، جو کچھ آگے ہوا اس کی رودات طویل بھی ہے اور جان گسل بھی۔ مختصر یہ کہ پہلی ڈرل میں پاؤں فگار ہوئے تھے، چند روز بعد رائفل ملی تو سلوپ کرتے کرتے ہاتھ بھی خون چکا ہو گئے۔ رائفل پر سنگین کا اضافہ ہوا اور مصنوعی دشمن کو مارنے کی مشق کرائی جانے لگی تو تقریباً خودکشی ہو کر رہ گئی۔ میلوں بے آب و دانہ مگر پاپٹھو مارچ کیا۔ پٹھو ساز و سامان کا وہ وزنی تھیلا ہے جو مارچ کرتے وقت پشت پر اٹھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کافر بوٹوں کے دل بھی موم ہو گئے، لیکن کسی سارجنٹ کو رکت نہ ہوئی۔ مسلسل کھدوائی سے عرض بہو کا سینہ شک ہو گیا، لیکن کمپنی کمانڈر کا دل نہ پگھلا۔ کمانڈر صاحب نے ہمارے کھودے ہوئے مورچوں کے ہر خط اور زاویے کا جائزہ لیا، لیکن ہمارے زخم جگر کی خبر نہ لی اور ٹیچ روڈ کے چپے چپے پر ہم نے رنجور قدموں کے نقوش چھوڑے اور ہیما پہاڑی کے ہر سنگریزے پر اپنے آبلے پھوڑے۔ ہماری ہر صبح چوبی گھوڑے پر سے کودنے اور رسے پر چڑھنے میں صرف ہوئی اور ہماری ہر شام بے مرچ اور بد ذائقہ انگریزی کھانوں کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ ایکسٹرا ڈرل سے بچنے کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی بارہا کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ دیسی کھانے کے لیے باورچی کی ہزار منتیں کی، لیکن بدبخت سارجنٹ کے ڈر سے راضی نہ ہوا۔ جی چاہتا تھا کہ اگر سارجنٹ کو نہیں تو کم از کم باورچی ہی کو قتل کر ڈالیں، لیکن اگر اس کی ہمت بھی ہوتی تو فرصت کہاں تھی۔ آخر ایک روز فرصت ملی تو معلوم ہوا کہ لیفٹیننٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ لیفٹینی ہم پر دوسرے جمعے ہی نازل نہیں ہو گئی، بلکہ اس کی پیدائش کے لیے ہمیں بیچاری نرگس کی طرح پورے 9 مہینے اپنی بے نوری پر رونا پڑا۔ چنانچہ ہم ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔